الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد القرآن الدرس التاسع عشر یعنی کہ 19واں سبق، اور اس کا عنوان ہے حروف مشبہ بالفعل، اور اس کی ڈسکرپشن یعنی اس کی تعریف سمجھ لیں کن کو کہتے ہیں حروف مشبہ فعل، جو اسم یا مبتدا کو نسبی حالت میں لے جاتے ہیں۔ نسبی حالت کون سی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ جس میں جو اعراب بالحرف کی بجائے اعراب بالحرکت ہیں ان میں زبر آ رہا ہوتا ہے آخر میں، تو ان کو نسبی حالت ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح اعراب بالحرف کی بھی نسبی حالتیں مخصوص ہیں، اس میں اگر ان کو لے جائیں گے تو وہ ایسے حروف کو ہم مشبہ بالفعل کہیں گے۔ عام طور پر ہم نے یہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ حروف اگر ایسے آ گئے جو اسم سے پہلے آ گئے تو وہ مبتدا کو نسبی حالت میں لے جائیں گے، جیسا کہ عنوان میں ظاہر ہے، اور مبتدا ان حروف کا اسم کہلاتا ہے، جبکہ خبر ان حروف کی خبر کہلائے گی۔ یہ حروف ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور ان حروف کی تعداد 6 ہے، اور ان کی وجہ سے جملہ اسمیہ میں مختلف معنی کا اضافہ ہوگا۔ میں کون کون سے 6 ہیں؟ انا، انا، کانا، اور اسی طرح لا لیتا، لاکنہ۔ اس کو آپ اسی سلیبل کے ساتھ، اسی یعنی نظم کے ساتھ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ انا، انا، کانا، اسی طرح لا لیتا، لاکنہ۔ اب ہم بس یہ سارا سبق ہے۔ اب اس سبق کی ایگزامپلز ہیں، صرف مثالیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ مثالوں میں کیا ہے؟ پہلے انا کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ اب انا آنے کی وجہ سے پہلے تو تھا اللہ مع الصابرین، اب اللہ جو ہے رفعی حالت کی بجائے نسبی حالت میں چلا گیا، ان اللہ غفور الرحیم۔ اسی طرح ضمائر متصلہ کے ساتھ جیسے ہم نے کہا بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اس طرح انہ علیم بذات الصدور۔ اسی طرح انا کی مثال، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اشہد ان آیا، اب محمدن کی بجائے محمدن ہو گیا، وہ نسبی حالت میں چلا گیا، رسول اللہ۔ اس طرح الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اب یہاں انا آیا ہے لیکن ضمیر متصل کے ساتھ آیا ہے تو اس کا استعمال بھی آ گیا۔ اب یہ دونوں جملے کیا ہیں؟ مضمون جو جملے کا ہے اس سے شک کو دور کر رہے ہیں، یعنی یقیناً۔ اچھا، اب کانا میں گویا کے جیسے، کانا گویا کے جیسے، کانہم جراد منتشر، اب یہ ضمیر متصل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح لا کیا ہے؟ اب کانا جو ہے وہ جملے میں کاف زبر کا ویسے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تشبیہ کا مفہوم جو ہے وہ دیتا ہے، تو اس میں تشبیہ کا مفہوم پیدا ہو گیا کانا، اور یہ انا کانا کی تینوں مثالیں ہو گئی۔ اب آگے آئے گی لا لیتا، لاکنہ۔ لا یہ امید پیدا کرتا ہے یہ لفظ، لا اللہ، اب اللہ میں تبدیل ہو گیا، لا اللہ یحدث بعد ذالک امرا، یعنی یہ حرف امید غالب کے لیے وہ معنی استعمال کرے گا، وہ معنی اس سے ظاہر ہوں گے۔ اور لیتا میں کاش، آرزو ایسی جو کہ خاص طور پہ پوری نہ ہو سکتی ہو، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، اب یہ نون یا ساکن جو آ گیا یہ ایک حرف متصلہ آ گیا متکلم، واحد متکلم کے لیے، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ یہ کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، یعنی افسوس، گہرے دکھ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اس کا جب استعمال ہوتا ہے لیتا کا۔ اسی طرح لاکنہ، لا لیتا، لاکنہ لیکن کا معنی دیتا ہے، جیسے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، عذاب اللہ شدید۔ تو یہاں آپ نے دیکھا
کہ لاکنہ کے بعد عذابہ کی با پر زبر آ گیا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ اسم کو اس نے منصوب کر دیا، نصبی حالت میں لے گیا۔ اب ان حروف کو فعل سے پہلے لانا درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں ہی کہا ہے کہ یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو نصبی حالت میں لے جاتے ہیں، لہذا فعل سے پہلے تو آنا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ حروف ضمائر منفصلہ کے ساتھ آ سکتے ہیں، یعنی ہم نے شروع میں یہ بھی بات کہی کہ یہ ضمائر متصلہ کے ساتھ آتے ہیں، اکثر ان کا استعمال ہوتا ہے، لہذا جتنی مثالیں ہم نے ابھی دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں ان میں سب کے سب ضمائر متصلہ ہیں یا پھر اسم سے پہلے آ رہے ہیں اور اس کو نصبی حالت میں لے جا رہے ہیں۔ اب اسی بات کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ ان صدقہ اور ان ہی اختی کہنا غلط ہوگا، کیونکہ ان صدقہ، صدقہ تو فعل ہے، فعل سے پہلے اس کو لانا درست نہیں ہے، اور اسی طرح ان ہی اختی، ہیا جو ہے ضمیر منفصل ہے، لہذا اس کو یہاں بھی لانا مناسب نہیں ہوگا، بلجائے اس کے ہم کہیں گے انہو صدقہ۔ اب ضمیر متصل اس میں لا کر پھر ہم آگے فعل کو لا سکتے ہیں، اور اسی طرح انہا اختی کہنا جو ہے وہ درست ہوگا بجائے ان ہیا اختی، کیونکہ ضمیر متصل ہم لائیں گے اور ہیا تو ضمیر منفصل ہے، آپ کو معلوم ہے، لہذا یہ کہنا درست ہوگا۔ This was all about today's lesson، چھوٹا سا سبق ہے، اور اس سبق کو میں ایک لائن میں جیسا کہ ہمیشہ آپ کو سمرائز کرتا ہوں کہ اس کا عنوان حروف مشبہ بالفعل، یعنی ایسے حروف جو اسم کو یا مبتدا کو نصبی حالت میں لے جاتے ہیں، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں یہ عموماً، اور اس کے علاوہ کون کون سے ہیں یہ؟ انا، انا کا انا، اور لا لیتا لیکن۔ انا یقین کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کأنہ جو ہے وہ مثال کے لیے گویا کے جیسے، اور انا جو ہے کہ بے شک اس معنی میں بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے لا لیتا لیکن، لا تاکہ کا مفہوم دیتا ہے، اور اسی طرح لیتا کاش کا مفہوم دیتا ہے، اور لیکن یعنی بٹ یعنی لیکن کا مفہوم دیتا ہے۔ اور آخری بات اس میں ہم نے جو کی کہ فعل سے پہلے اس کو نہیں لایا جائے گا، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی حروف ضمیر متصل منفصل آئے گی، تو منفصل کے ساتھ نہیں متصل کے ساتھ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ان کلمات میں سے مناسب کلمات کے لیے ذریعہ جگہ پر کرنی ہے ہم نے، مثلا یعنی کا نور ہوا ان ہذہ آتیۃ فی لعل، یہ ہم نے لگانا ہے ان میں سے کوئی لفظ۔ ھذا هو الحق، اچھا اللہ نور السماوات، بالکل درست، اور یہاں ناقۃ اللہ، ہذہ ناقۃ اللہ۔ اس طرح انا، اب انا کے بعد ہم کا لگائیں گے، انکا انت السمیع العلیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ حرف مشبہ بالفعل آ گیا یہاں۔ فی قلوبہم مرض، حرف جر آ جائے گا یہاں۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، لعل لگے گا جو کہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد ضمیر متصل۔ ان الساعۃ آتیۃ، اب ساعۃ، ان ساعۃ آ گیا، انا کی وجہ سے ساعۃ نصبی حالت میں چلا گیا، اور یہاں لفظ آ گیا خالی جگہ کو کرتے وقت ہمیں آتیۃ۔ اچھا ان کا ترجمہ کرنا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد پکڑو، استعانت حاصل کرو صبر کے اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ بے شک مشکل ہے، لَكَبِیرَةٌ بڑی ہے، بھاری ہے، إِلَّا مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع کرنے والوں پر۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین وہ لوگ، یظنون جو گمان کرتے ہیں، جو انہم کہ بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ، اب یہ مثال ہمیں ابھی سبق میں پڑھی ہے، انا کے بعد وعدہ، وعدہ جو ہے نسبی حالت میں ہے، بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے۔ اس طرح وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کیا جانیں کہ لعل
کہ الساعة قریب، لعل کے بعد ساعتا تا نسبی حالت میں گیا، ساعتا قیامت قریب ہے۔ ان رحمت اللہ، اب یہاں بھی رحمت اللہ، رحمت جو ایک اسم ہے اور حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے یہ نسبی حالت میں ہے۔ ان رحمت اللہ، حالانکہ یہ رحمت اللہ ہی تھا نا، تو رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیکوکاروں کے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ، اور شاید کہ تو باخع نفسک، اپنی جان کو ہلاک کر لے، علی آثارہم، ان کے قدموں کے پیچھے، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث اسفا، اس بات پر، اس قرآن پر غم کی وجہ سے۔ ایسا نہ کر اے نبی، تسلی دی اللہ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کو۔ تو this was all about today's presentation regarding chapter number 19. If there is any question, you can ask the question. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو سوال کر سکتے ہیں. Freely ask the questions. کوئی سوال نہیں؟ تو چلیے ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔